بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ استنبول میں کیا چل رہا ہے اور پاکستان نے کیا واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے، جبکہ طالبان وفد مسلسل ہٹ درمی پہ کیوں اترا ہوا ہے اور ثالث کیوں پریشان ہو گئے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری جو بات ہے وہ گفتگو ہم کریں گے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی، وہ جناب ترجمان افواج پاکستان ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور جناب لائن آف کنٹرول پہ بھارت نے مختلف سیکٹرز میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی، لیکن پھر پاک فوج نے ایسا جواب دیا ہے کہ دم دبا کر بھاگے ہیں، کئی پوسٹیں تباہ کروا بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد پھر جناب پاکستان کا جو کرارا جواب آیا ہے، اس کے بعد ان کی جو ہے وہ بولتی جو ہے وہ بند ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ کریں گے، لیکن چونکہ ہاٹ موضوع ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، آج تیسرا دن ہے استنبول میں ہونے والے پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات میں، لیکن جو ذرائع ہیں، جو اندرونی ذرائع ہیں، جو سیکیورٹی ذرائع ہیں، انہوں نے اس حوالے سے ایک دو ٹوک اور واضح موقف جو ہے وہ اختیار کیا ان مذاکرات کے دوران، اور یہ چیز افغان طالبان کے وفد پر واضح کر دی گئی کہ اگر آپ بات چیت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ افغان طالبان کو اپنی ہٹ درمی چھوڑنا ہوگی، عدم سنجیدگی پر رویہ جو ہے، عدم تعاون کا جو رویہ ہے وہ ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان نے کہا کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مکمل طور پر واضح شواہد پر مبنی اور حقیقی ہیں، اور یہی ان کا حقیقی حل ہے کہ جناب افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور پاکستان کو دہشت گردی کی جو سرپرستی ہے وہ نامنظور ہے۔ یہ کل بات چیت چل رہی تھی جب یہ خبر وہاں پہ مذاکرات کے دوران ہی گئی، یعنی کہ مذاکرات استنبول میں بند کمرے میں ہو رہے ہیں، اس دوران پاکستانی وفد کو ایک خبر موصول ہوتی ہے کہ ضلع کرم اور شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے سپن وام، وہاں پہ پاک افغان سرحد پر افغانستان کی سائڈ سے دہشت گردوں کے 2 گروپ، دو تشکیلیں جو کہ 25 دہشت گردوں سے پر مشتمل تھیں، وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ان کو روکتی ہیں اور ان 25 کے 25 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تاہم اس میں فائرنگ کے شدید تبادلے میں پاک فوج کے 5 جوان، بہادر جوان وطن پر قربان ہو جاتے ہیں، جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ یہ خبر سالسوں کی موجودگی میں، یعنی کہ ترکیہ کے جو انٹیلیجنس چیف تھے وہ اس میں موجود تھے، ان کو بتائی جاتی ہے کہ دیکھیے ہم یہاں پر بیٹھے بات کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کا کیسے خاتمہ کرنا ہے، میکانزم بنائیں، مستقل میکانزم بنائیں، پاک افغان سرحد کو محفوظ بنائیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ جناب 25 دہشت گرد پاکستان میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا جواب نہیں تھا افغان طالبان کے پاس، پاکستان نے ان دہشت گردوں کی تصاویر تک ان کو دکھا دی، جس علاقے سے وہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے وہ افغان سائٹ دکھا دی، ان کی پناہ گاہیں، ان کی تربیت گاہیں بتا دی۔ اس کے علاوہ اور ان کو کیا چاہیے تھا؟ افغان طالبان کا رویہ دیکھ لیں کہ وہ اٹھے اور فون کرتے ہوئے باہر چلے گئے، کہتے جی ہم کابل سے بات کرتے ہیں، ہم قندھار سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب پاکستان نے یہ کہا کہ جناب یہ ابھی مذاکرات کے دوران ہی یہ واقعہ ہو گیا ہے، تو اس سے آپ اپنی سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں کہ آپ لوگوں کا جو رویہ ہے وہ عدم تعاون پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ تاہم افغان طالبان نے کبھی ادھر کی مار رہے ہیں، کبھی ادھر کی مار رہے ہیں، اور ایک عجیب درفتنی چیز چھوڑ دی اور کہا کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے، کالعدم ٹی ٹی پی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے ہی پاکستان کا مسئلہ، یہ پاکستان ان سے خود بات کرے۔ ہاں یہ کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرا دیتے ہیں، باقی تو پاکستان کا مسئلہ ہے، اور یہ دعویٰ کیا کہ جناب ان کا چونکہ ایشوز ہے پاک فوج کے ساتھ، پاک فوج ان کے ساتھ بیٹھے اور اپنا معاملہ جو ہے وہ حل کرے۔ پاکستان نے ان کا یہ موقف سختی سے رد کیا اور کہا کہ یہ آپ لوگوں کے پاس بیٹھ کر، یہ آپ لوگوں کے وہاں بیٹھ کر یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، پناہ گاہیں آپ لوگوں نے دی ہوئی ہیں، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کریں۔ ان دہشت گردوں سے مذاکرات کریں
جو کہ پاکستان کی فورسز کے جوانوں اور افسران کو شہید کرنے میں ملوث ہیں۔ ہم دہشت گردوں ان دہشت گردوں سے مذاکرات کریں جن کو آپ خود وہاں پہ ہمارے ملک میں بھیج رہے ہیں۔ یہاں پہ بات نہ بنی، پھر ایک اور عدم سنجیدگی اور عدم تعاون کی بات دیکھ لیں۔ سوال گندم جواب چنا والا حساب۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کی سرپرستی نامنظور ہے، ٹھیک ہے جی، دہشت گردی کا کلا کامہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، اور یہ مصوف کہتے ہیں جی ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، پاکستان تجارت کھولے، پاکستان افغان مہاجر کی واپسی روکے، پاکستان پہلے افغانستان کو تسلیم کرے، تو اس کے بعد پھر آگے بات چلے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا رویہ کیا ہے، ان لوگوں کے عزائم کیا ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن کہ یعنی کہ یہ وفد ہی بے اختیار ہے جو وہاں پہ گیا ہوا ہے، 6-7 رکنی وفد ہی بے اختیار ہے، نائب وزیر داخلہ بھی بے اختیار ہے، ہر چھوٹی سی بات پہ اٹھ کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں ادھر، کابل بات کر لیں، قندھار بات کر لیں، یہ یکسوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو طالبان کا رویہ ہے وہ غیر منطقی بھی ہے اور زمینی حقائق کے برعکس بھی ہے، اور ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے، ان کا ایجنڈا کچھ اور لگتا ہے، اور یہ مذاکرات کو طول دینا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی نشستن گفتن برخاستن والا حساب ہے۔ پاکستان کا رویہ سنجیدہ ہے، پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ آپ دہشت گردی کی سرپرستی چھوڑیں، ان کا خاتمہ کریں، یا آپ کی سرزمین پر بیٹھے، اگر آپ نہیں کرتے تو ہم پھر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بات چیت ابھی تک کامیاب، سالس بھی پریشان ہو گئے ہیں، قطر ترکیہ بھی کہ یہ افغان طالبان کر کیا رہے ہیں، اور الٹا ہی ان کے اوپر الزام لگانا شروع ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جو سالس ہیں یہ پاکستان کی سائڈ لے، یہ غیر جانبدار ہے ہی نہیں۔ تو بھائی اگر غیر جانبدار نہیں ہے سالس، تو آپ نے ان کی ثالثی مانی کیوں؟ اسی وقت کیا دیتے؟ اس وقت تک دوڑے گئے تھے، سعودی عرب کا منترلہ کیا، قطر کا منترلہ کیا، ترکیہ کا منترلہ کیا کہ خدا کے لیے جنگ رکاؤ، مہربانی کرو، اور جب وہ ثالثی کر رہے ہیں تو اب آپ ان کی جو بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ آپ ان کے اوپر شک و شبہات کر رہے ہیں۔ پاکستان نے یہ واضح کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغان طالبان کو ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا پڑیں گے، لیکن طالبان کی سوچ انتہائی غیر منطقی ہے، زمینی حقائق سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، اور ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے۔ کبھی انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی افغانستان کو پاکستان تسلیم کرے، افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ ان کا جو ایجنڈا ہے، اسی وجہ سے اب تک جب تک یہ اب تک ویلا پہنچے گا، مذاکرات ابھی تک کا تیسرا دور نہیں ہوا، تو 2 دن ہو گئے ہیں، تیسرے دن کے مذاکرات ابھی تک شروع نہیں ہوئے، کیونکہ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ جب تک افغان طالبان یقین دہانی نہیں کراتے، تحریری معاہدہ نہیں کرتے کہ وہ سرپرستی دہشت گردوں کی چھوڑیں گے، اپنی سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس وقت تک یہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ افغان طالبان جو ہے وہ مسلسل وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دوسری بات آ جائیں جی، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، ان کا ایک موقف ہے، وہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں، مختلف اب ان سے سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کے وہ جوابات دیتے ہیں۔ دفاع پاکستان ہے، پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، آپریشنل تیاریاں ہیں، انسداد دہشت گردی کے آپریشنز ہیں، ان سارے ایشوز کے اوپر وہ پاکستان کا موقف پیش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے جو نام تو کسی جماعت کا نہیں لیا، لیکن سہیل افریدی نے ایک جلسے میں کھڑے ہو کر ان کو دھمکیاں دی ہیں کہ ڈی جے ایس پی آر کون ہوتا ہے، مجھے ڈکٹیٹ کرنے والا، مجھے روکنے والا، اور یہ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے، یہ افواج پاکستان کے اوپر عدم اعتماد ہی نہیں، یہ ایک طرح کی فوج کے خلاف ایک طرح کی بغاوت کو یہ شروع کرنے کی کوشش ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، بجائے، اور یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو افغان طالبان کر رہے ہیں، دہشت گرد کر رہے ہیں، یہ تو ان کا ایجنڈا آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ تو سہیل افریدی صاحب ایسے بات نہیں بنے گی، اس طرح کا کام مت کریں، یہ آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ ان کو، وہ تو ایک ترجمان ہے فوج پاکستان، وہ فوج کا موقف پیش کرتے ہیں، انہوں نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا، آپ وہ خود ہی کو جناب آپ مجھے ماروالا صاحب کر رہے ہیں، آپ نے ان کا نام لے کر جو ہے ان کی زندگی کو خطرات لاحق کر دیے ہیں ڈی جے ایس پی آر کی۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ کیونکہ آپ کی اس دھمکی کے بعد ہو سکتا ہے کوئی دہشت گرد گروپ جو ہے، کوئی جناب کوئی سرفراہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی کارروائی کر دے، تو یہ اس طرح کی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، سوچ سمجھ کر بولیں، الفاظ کا جو چناؤ ہے اس کا انتخاب بہتر کریں، اور اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہوں گے تو ہوں گے وہ پارٹی لے کر، اس کے بعد آپ پھر صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون، پاکستان سے وفاداری کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، تو ایسی بات مت کیجیے جس سے جو ہے وہ کوئی راستہ جو ہے وہ آپ نکلتا ہوا نظر آئے۔ اور اس کے بعد جناب انڈیا کی طرف سے لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹرز میں چھیڑ چھاڑ کی گئی،
اور انہوں نے جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، پاکستانی فوج تیار بیٹھی تھی. ہمارے ذرائع کے مطابق ان کو منہ توڑ بھرپور مؤثر مدلل دو ٹوک جواب دیا گیا ہے. ان کی وہ پوسٹیں بھی بعض تباہ ہوئی ہیں اور اس کے بعد ان کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے. ان کی توپیں، ان کی گنیں خاموش کرا دی گئی ہیں. پھر وہ جناب جب ان کی وہ پٹائی ہوتی ہے پھر سفید جھنڈے لہرانے لگ جاتے ہیں. تو یہ ان کی اصل اوقات ہے جو کہ پاکستانی فوج نے یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف افغانستان ہے، دوسری طرف ہم چھیڑ چھاڑ کی کوشش کریں گے. تو یہ ایسا قبول نہیں ہے، نہ یہ ایسا ہونا دیا جائے گا. اور اس طرح کے عزائم میں ان کو کسی طور پر بھی ہے وہ کامیاب نہ ہونے دیا جائے گا، نہ ان کو ہونے کی جو ہے اس حوالے سے ان کا کوئی مشن جو ہے نہ اس کو کامیابی حاصل ہونے دی جائے گی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد.